رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کا استقبال کیسے ہوگا؟ ہم اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کریں۔ یہ توبہ تو ہمیں 24 گھنٹے ضرورت ہے، لیکن توبہ میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ توبہ جو اللہ کو پسند ہے، اور توبہ کی وہ 7 شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے توبہ کریں۔ دوسرا، اگر گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، جب تک آپ چھوڑتے نہیں گناہ کو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تیسری شرط یہ ہے، اس گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کیجئے۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو اللہ اس اعتراف پہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے، اعتراف اللہ کے سامنے اور ساتھ شرمندگی کا اظہار۔ التوبۃ الندم والاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہونا اور پھر استغفار کرنا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ توبہ جب کر رہے ہیں تو پھر عزم مصمم کریں، اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، میں آج سے عہد کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب عزم کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ آپ توبہ اگر کرنا چاہتے ہیں سچی، تو پھر موت سے پہلے پہلے کریں۔ جب فرشتہ نظر آ جائے، جب والتفت الساق بالساق، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور فرشتہ انسان کو نظر آ جائے، پھر وہ بول نہیں سکتا، اس لیے سب سے پہلے اللہ جان قدموں سے نکال دیں تاکہ بھاگے نہیں، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبة بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، توبہ کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کی چوڑائی مشرق و مغرب جتنے فاصلہ ہے، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ دروازہ بند نہیں ہوگا۔ ومن مات فقد قامت قیامته، اور جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جاتی ہے۔ 7ویں اور ضروری شرط جو ہمیں سمجھنی چاہیے، توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اگر آپ کوئی بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، جب تک آپ بدعت چھوڑ نہیں دیتے، آپ توبہ کر بھی لیں وہ توبہ قبول نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ احتجر التوبہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے احتجب التوبہ، اللہ نے توبہ روک دی ہے اور چادر لٹکا دی ہے عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ نہ اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور نہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ 7 شرطیں جب ہوں تو پھر اللہ رب العزت انسان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جن سے فحاشی ہو جائے یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لے، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اس بات کا عہد کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا
अल्लाह हम दोबारा नहीं करेंगे, आज़म करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों को माफ करते हैं। और देखिए माफी का तरीका क्या है, आप अच्छा सा शॉवर लें, गुस्ल करें, वजू करें, और अगर आप पाक हैं तो वजू करें, 2 रकते पढ़े, हाथ उठा लें, अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूं, मैं एतराफ करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, ये मुझसे कोताही होगी, ये गलती होगी, मुझे माफ कर दे। रब्बिग़फिरली, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से मुखातिब होकर कहते हैं, या मलाइकती आलिम अब्दी अन्न लहु रब्बन यग़फिरुज़्ज़ुनूब, मेरे बंदे को पता चल गया है इसका कोई रब है जो माफ करने वाला है। अब्दी, ओ मेरे बंदे, इअमल मा शिअत फक़द गुफ़िर लक, तूने सच्ची तौबा की, जाओ, तूने जो कुछ भी किया मैं तुझे माफ करता हूं। गिनती के 10 मिनट का पैकेज। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।